مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر کسی رکعت میں بھول جاتا ہے یا کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے تو اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور درود پاک بھی پڑھ لیا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ شاید جو آخری تشہد ہے، اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہوگی، واجب چھوٹ گیا، ایک سے زیادہ واجب چھوٹ گئے، یا 2 فرائض کے مابین اتنا فرق ہو گیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ سہو لازم تو ہوتا ہے، یقیناً لازم ہوتا ہے۔ تو وہ سجدہ سہو کب ادا کرنا ہے؟ میں آپ کے سوال سے جناب یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ درود پاک پر پہنچ گئے اور اب یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے، تو جناب آپ پوری دعا پڑھ کے صرف سلام یوں سمجھیں کہ پوری نماز مکمل کر کے ایک طرف سلام پھیرنا ہے آپ نے، اور سجدہ سہو کو ادا کر کے پھر پوری تشہد جو ہے التحیات للہ سے لے کر تو یوم یقوم الحساب تک آپ پڑھیں گے، اور پھر آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ سہو کا مسنون طریقہ ہے۔ رہی بات یہ کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آدھی تشہد پڑھ کے ایک جانب سلام پھیرنا ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طریقہ کار کو سنت کے مطابق چلائیں، پوری تشہد پڑھنے کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نماز کے اندر اگر سنت چھوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو اس وقت لازم ہوگا جناب کہ جب آپ سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا، ایک سے زیادہ واجبات بھی ترک ہو گئے بھولے سے، جان بوجھ کر کوئی بھی واجب چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض تو چاہے بھولے سے چھوٹ گیا، جان بوجھ کے چھوڑا، نماز ہوگی نہیں۔ صرف سجدہ سہو ان صورتوں میں کیا جاتا ہے کہ جب واجب چھوٹ جائے یا فرائض کے مابین تاخیر ہو جائے۔ سنت چھوٹ جانے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت کو بھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم، جی میں ملک ساجد بات کر رہا ہوں۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جب جمعہ والے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، آدھا خطبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر 1-2 منٹ کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لوگ جو ہے نا دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، کوئی دل میں مانگتے ہیں، اس بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا نہ؟ جی مفتی صاحب اس نے سوال کیا، جمعہ کے خطبے کے دوران امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور اس دوران بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا یہ دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر یا ویسے خاموش رہنا، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ جس کے اندر جو دعا مانگی جائے جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب اس ساعت کے بارے میں آگے پھر کئی وضاحتیں ہیں، آگے اس کی تشریحات کی جاتی ہیں کہ وہ ساعت وہ گھڑی کون سی ہے۔ بعض نے لکھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو پہلی گھڑی جو جمعہ کے دن ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ بعض نے کہا کہ عصر کی نماز سے لے کر تو مغرب تک یعنی آخری گھڑی عین سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ امام جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے، ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہے۔ تو اسی بنا پر آگے پھر اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو بہرحال جمعہ کا پورا دن ہی باعث برکت ہے، عید کا دن ہوتا ہے مسلمان کے لیے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن ہر چیز توبہ و استغفار کرتی ہے، کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ یہ جمعہ کے دن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دن جو ہے وہ عید کا ایک سماں عطا فرمایا۔ تو بہرحال اگر امام صاحب خطبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں خطبہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح نماز ہے، اسی طرح اس کا ادب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہی نا اس کے درمیان بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو جب کسی نے دوسرے کو کہا کہ چپ ہو جا
یہ بھی لغو کلام ہے کہ اس دوران خاموشی کے ساتھ عربی خطبہ سننا چاہیے۔ اگر امام صاحب تقریر بھی کر رہے ہوں تو بھی خاموشی سے سننی چاہیے۔ بعض لوگ آج کل تو صورتحال بڑی خراب ہے، اللہ ماشاء اللہ، لوگ آتے ہی تب ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے۔ تو بہرحال دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھیں تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ کوئی لغو کلام نہیں کرنا، کوئی وہاں پر کھانا پینا، جس طرح نماز کے اندر باقی چیزیں ممنوع ہیں نا، اسی طرح خطبہ سننے اور امام صاحب کے بیٹھنے کے درمیان بھی کوئی کلام آپ نہ کریں۔ دعا اگر مانگنی ہے تو کوشش کریں دل کے اندر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی کوئی مناسب نہیں ہے اس وقت کے اندر۔ ویسے آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگیں، لیکن اس دوران چونکہ مسجد کا اور امام صاحب کے خطبے کا ایک ادب ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ جیسے ہیں آپ بیٹھے رہیں اور دل کے اندر آپ دعا مانگیں، یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ خطبہ سننا واجب عمل ہے یا سنت؟ بالکل سننا لازم ہے جناب، خطبے کے درمیان بولنا جائز نہیں ہے، خطبہ خاموشی سے ہی سننا چاہیے۔ یہ جمعے کے ساتھ شامل ہے یا الگ سے ہے خطبہ؟ بالکل، یہ اسی طرح میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ جس طرح نماز ہے نا، اسی طرح خطبے کا ادب اور احترام کرنا بھی لازم ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمود بول رہا ہوں۔ جی ہمارے علاقے میں ایک جنازہ ہوا ہے کل، جس طرف سر کرتے ہیں ادھر پاؤں کر دیا اور پاؤں کی طرف سر کر دیا، اور جنازہ امام نے پڑھا دیا، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح؟ کہتے ہیں چلو جی ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ اتنا دین کو اتنا وہ انہوں نے سستا بنا لیا ہے کہ کسی کو پہچان ہی نہیں ہے، سیدھے پوٹے کے الٹے کی پہچان ہی نہیں رہی۔ سر اس کے بارے میں کچھ ضرور بتائیں، اور یہ کس ٹائم آپ آن لائن ہوتے ہیں مجھے یہ بھی بتا دیں سر پلیز، تاکہ میں اس ٹائم کال کرا کروں۔ اور 2-3 مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ سر مجھے فالج ہوا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے دوسرا، میرے لیے دعا کرائیں۔ مفتی صاحب کو بولے مجھے گھر سے نکال دیا، گھر والوں نے، میں کسی کے پاس رہتا ہوں سر۔ اللہ آپ کو بھلا کرے گا سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ ہمیں مانگتا نہیں ہوں کسی سے کوئی چیز، میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ صحت دے آپ کو۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، اس کا سوال مختصر سا ہی ہے کہ جنازہ اس کی میت رکھی گئی جنازے کے وقت، اور جس طرف سر کرتے ہیں اس طرف پاؤں کر دیے، تو کیا اس طرح سے جنازہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم جو آپ کے سوالات لیتے ہیں نا، یہ سکرین پر جو نمبر چل رہا ہوتا ہے نا، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آن لائن ہم انشاءاللہ آئیں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو مزید پذیرائی عطا فرمائے۔ خالص نیت کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو، جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے اور اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور امت کے لیے یہ ایک نفع بخش چیز ہو، امت کے مسائل حل ہوں۔ ہمارا یقینی طور پہ یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہم آن لائن تو ابھی نہیں آ رہے، آپ اپنا سوال جو بھی ہو آپ واٹس ایپ نمبر پر وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا لکھ کر آپ بھیج دیں، ہم انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کے سوالات کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب رہی بات یہ کہ آپ بیمار ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو خالق کائنات اپنے کرم، اپنے فضل سے دور فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اب رہی بات یہ آپ کے مسئلے کی جانب آتے ہیں جناب۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے، جان بوجھ کر کسی بھی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے اندر بھی جو چیزیں مسنون ہیں ان کا بھی لحاظ لازمی طور پہ کرنا چاہیے، جان بوجھ کے کوئی بھی سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کہیں نماز جنازہ کے اندر غلطی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس طرف آپ نے میت کا سر کرنا تھا اس طرف آپ نے پاؤں کر دیے، پاؤں کی جگہ پر سر کر دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز جنازہ تو ادا ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز جنازہ کو دوبارہ سے ادا کریں،
سنت کریمہ اگر بھول کے چھوٹ جائے تو اس پر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خلاف سنت عمل کرنے پر معاف فرمائے۔ بہرحال نماز جنازہ ادا ہو گئی، دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم جان بالصواب۔ بوجھ کر ایسا کرے تو کیا خلاف سنت ہوگا، ادا تو ہو جائے گا نماز جنازہ۔ تو مکروہ عمل ہے یہ کیا؟ کوئی بھی سنت کہ جو متواترہ سنت ہو اس کو چھوڑنا کراہت پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، سر کس طرف ہونا چاہیے؟ دائیں طرف، بائیں طرف؟ جس طرح ہم عام حالات میں لیٹتے ہیں نا، جس طرح عام حالات میں لیٹنے کا حکم ہے، نیند کو حاصل کرنے کا حکم ہے کہ آپ کا جو سر ہے یہ دوسری جانب ہو اور آپ کا چہرہ جو ہے یہ قبلہ، دائیں کروٹ آپ لیٹیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، یہ سنت طریقہ ہے اور اسی طریقے کے مطابق میت کو رکھنا چاہیے۔